अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जनवरी की 10 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एक अदालत ने साबिक हुक्मरां जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त को मंजूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैट के निशान पर इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2 दिनों के दौरान दरखास्त के हक और मुखालिफत में दलाइल सुनने के बाद बुध की दोपहर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से चंद घंटे कबल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दायर इसी किस्म की दरखास्त वापस लेने का ऐलान किया था। तज्जियाकारों का ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में फायदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला बन्नू और कोहाट के 2 मुख्तलिफ मकामात में लगभग 12 घंटों के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों के नतीजे में 5 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 2 जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बन्नू में इंसदादे पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों पर मंगल की शाम फायरिंग के बाद एक हमलावर ने घर में घुसकर एक इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकारों को गोलियां मारकर मौत का शिकार कर दिया और 2 को जख्मी कर दिया। पुलिस ओहदेदार कासिम अली के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में मुबैना अस्करियत पसंद भी मारा गया। तशद्दुद का दूसरा वाकया जिले कोहाट के इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब पुलिस चौकी पर पेश आया, जहां मंगल की रात नामालूम अस्करियत पसंदों ने फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों और 1 आम शहरी को गोलियां मारकर मौत का शिकार कर दिया था। बन्नू और कोहाट में होने वाले तशद्दुद के इन दोनों वाकयात की अभी तक किसी फर्द या ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस इंसदादे पोलियो की जारी मुहिम में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों पर मुबैना नामालूम अस्करियत पसंदों के हमले तवातुर से होते रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में एक पाकिस्तानी वफ्द तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात के लिए कंधार पहुंचा है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो तालिबान क़यादत से मुलाकात करेंगे या नहीं। पाकिस्तानी वफ्द की काबुल में होने वाली मुलाकातें दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने में कितनी कामयाब होंगी ये कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन तज्जियाकारों का ख्याल है कि काबुल में मुकीम तालिबान हुकूमत के एहलकार अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी जैसे बड़े मसाइल पर फैसले करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी ताजिरों का धरना गुज़श्ता 2 महीने से जारी है। ताजिर पाकिस्तानी हुकूमत से गुज़श्ता नवंबर में लागू किए गए वीज़े और पासपोर्ट के नए ज़ाब्ते मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इन ज़वाबित का इतलाक मुल्की मफाद में किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक अफगान ताजिरों का कहना है कि गुज़श्ता साल नवंबर में सरहद पर कस्टम्स के नए ज़ाब्तों के नफाज के बाद पाकिस्तान के रास्ते अफगान ट्रांजिट ट्रेड में नुमाया कमी आई है और कराची से अफगानिस्तान ट्रांजिट होने वाले सामान पर 10% कस्टम ड्यूटी और 100% गारंटी के इतलाक ने अफगान ट्रांजिट को मुतासिर किया है। अफगान ताजिरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक वो 500 से जायद कंटेनर्स भी नहीं छोड़े हैं जो पाकिस्तानी हुक्काम ने इस शुबे पर रोके थे
کہ ان میں لائی جانے والی اشیاء افغانستان پہنچائے جانے کے بعد پاکستان اسمگل کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن خطے کی صورتحال میں بہتری کے لیے اچانک دورے پر آج اسرائیل سے بحرین پہنچ رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے زیر کنٹرول رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور کہا کہ امریکہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات اور اس کی حکمرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت پر بات چیت ایجنڈے پر تھی۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی حالات اجازت دیں گے بے گھر فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس آنا چاہیے، اور یہ کہ اسرائیل نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مشن کو جنگ سے تباہ حال شمالی غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کی اجازت دے گا۔ بلنکن نے گزشتہ روز تل ابیب میں اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں شہری نقصانات کو کم کرے اور کہا تھا کہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کی کلید ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کردہ نسل کشی کے الزامات پر مبنی مقدمے کو بلا جواز قرار دیا ہے، جس کی سماعت اس ہفتے کے اختتام پر شروع ہونے والی ہے۔ جنوبی افریقہ نے اس مقدمے میں اسرائیل کی غزہ میں جاری فوجی مہم کو ہنگامی طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے اور اسرائیل کی ان کوششوں سے توجہ ہٹاتا ہے جو وہ حماس کے عسکریت پسندوں اور دیگر ایرانی اتحادیوں بشمول حزب اللہ اور حوثیوں کے خطرات سے لڑنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ کے مرکزی علاقے مغازی اور جنوبی خان یونس میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے المغازی کے علاقے میں راکٹ لانچرز، میزائلز، ڈرونز اور دھماکہ خیز مواد تباہ کرنے اور 15 زیر زمین سرنگوں کا پتہ چلانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام صحت کے حکام نے بتایا کہ گزشتہ رات کے حملے میں غزہ میں 70 مزید افراد ہلاک اور 130 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2.4 ملین آبادی والی غزہ کی پٹی میں بیشتر افراد بے گھر ہیں اور تنگ مقامات پر متعدی امراض اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے منگل کو ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے، تاہم ان کے ہسپتال میں داخل ہونے کے بارے میں معلومات کو خفیہ رکھنا ضروری نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو منگل تک یہ معلوم نہیں تھا کہ امریکی وزیر دفاع کی خرابی صحت کی وجہ کیا ہے۔ 70 سالہ آسٹن 1 جنوری سے ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے اس خبر کو کئی دنوں تک وائٹ ہاؤس اور کانگریس سے خفیہ رکھا گیا۔ امریکی فوجی ہسپتال نے ان کی صحت کے بارے میں خوش آئند بیان دیا ہے، لیکن خبردار کیا کہ ان کی صحت یابی میں وقت لگ سکتا ہے۔ بھارت کی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی کے دورہ سعودی عرب پر بھارت میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسمرتی ایرانی نے 7 اور 8 جنوری کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جس میں بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدے کے تحت اگلے سال حج کے لیے بھارتی حاجیوں کا کوٹا 1,75,025 مقرر کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر نے جدہ میں حج و عمرہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی اور اگلے سال حج پر جانے والے بھارتی حجاج کو بہتر سہولتوں کی فراہمی میں تعاون کے سلسلے میں سعودی حکام سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدینہ منورہ، جبل احد اور مسجد قباء کا دورہ بھی کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسمرتی ایرانی پہلی غیر مسلم وزیر ہیں جنہوں نے اپنے وفد کے ساتھ مدینہ کا دورہ کیا۔
برطانیہ میں قائم ادارے سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ شام کے قدیم شہر پالمیرا کے قریب صحرا میں ایک فوجی بس پر داعش کے خونریز حملے میں سرکاری فوج کے کم از کم 14 ارکان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے بعد میں جاری ایک بیان میں حملے کی تصدیق کی، لیکن اموات کی تعداد نسبتاً کم بتائی۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق گزشتہ ہفتے داعش نے مشرقی صحرا میں فوجی چوکیوں پر ایک حملے میں شام کی حکومت کے 9 فوجی اور ملیشیا کے ارکان ہلاک کر دیے تھے۔ داعش نے جون سن 2014 میں شام اور عراق بھر کے مختلف علاقوں میں خلافت کا اعلان کیا تھا اور ایک دہشت گرد حکومت قائم کی تھی۔ امریکہ، یورپی یونین کے بیشتر ارکان اور 20 سے زیادہ دیگر ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں شمالی کوریا کی جانب سے روس کو میزائلوں کی فروخت اور روسی افواج کی جانب سے یوکرین پر 30 دسمبر اور 2 جنوری کو کیے جانے والے حملوں کے دوران ان میزائلوں کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی اتحادی اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ روس میزائلوں کے بدلے میں شمالی کوریا کو کیا فراہم کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں بدنام گینگ لیڈر کے جیل سے فرار ہونے کے بعد ہنگامہ آرائی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ منگل کو چہروں پر سیاہ کپڑے باندھے مسلح افراد لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران ایک ٹی وی اسٹوڈیو میں گھس آئے، جنہوں نے عملے کے افراد کو ڈرایا اور دھمکایا۔ حکام کے مطابق اتوار کو جیل سے فیتو نامی بدنام گینگ لیڈر جیل سے فرار ہوا تھا، جس کے بعد ملک میں 60 روز کے لیے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا گیا اور اس کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا نے نوجوانوں کے اکاؤنٹ سے خود کو نقصان پہنچانے، خودکشی اور ایٹنگ ڈس آرڈر سے متعلق پوسٹس ان کے فالوورز سے مخفی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میٹا کمپنی کے مطابق اب ٹین ایجرز کو اپنی فیڈز پر نامناسب پوسٹس نظر نہیں آئیں گی، چاہے وہ ان کے فالوورز کی جانب سے ہی شیئر کی گئی ہوں۔ میٹا کے بیان کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ٹین ایجرز کو ہماری ایپس پر محفوظ اور عمر کے لحاظ سے مناسب تجربات حاصل ہوں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نعیم کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔